اس قرآن کو کب والا ہو گھڑ لیا ہے. اب کب والا کے اندر ہے بات، جی قول ہے نا جی اس کے اندر. اب وہ یقولو پہلے آ رہا ہے تو لہذا ہماری زبان کے اندر ویسے تو یہ تقو والا ہو اس بات کو گھڑ لیا ہے، یہ معنی ہے اس کے. تو ہو جہاں آ رہی ہے ضمیر تو لہذا ہم بات یہاں فٹ نہیں ہوگی. یہاں یہ ہوگا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے. ہو گئے جی یہاں تک؟ جی 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 بالکل. باقی ساتھی کوئی نہیں بول رہے نا. جی جی ہو گئے سر، سمجھ آ گئی انشاءاللہ. تو اب یہ ہے کہ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. اب وہ کہتے ہیں بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے یا لائیں گے. یہاں تک ہوا. تو آپ میرے ساتھ پڑھیں جی. جی ام تأمرہم احلامہم بہذا. جی کیا ان کی یا ان کی عقلیں یا انہیں یا اس کے کا ساتھ ہی حکم کریں دیتی حکم دیتی ہیں. جی، یا کے ساتھ کریں لیکن لہجہ جو ہے نا وہ سوال والا کر لیں. کیوں جی؟ جی 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 جی. تو آپ کریں ام تأمرہم کا ترجمہ کریں. یا انہیں حکم یا دیتی ہیں انہیں حکم یا دیتی یا انہیں حکم دیتی ہیں احلامہم ان کی عقلیں ان کی عقلیں بہذا اس بات بات کی یا اس چیز کی. اس بات کا. اب جملہ بنائیں ام تأمرہم احلامہم بہذا. یا یا ان کی عقلیں انہیں اس کام کا بات حکم کا دیتی ہیں. حکم دیتی ہیں. حکم دیتی ہیں ام ہم قوم طاغون. یا وہ سرکشی ایسی کرنے والی قوم کے لوگ ہیں جو سرکشی کرنے والے. جی، یا وہ ایسی قوم کے لوگ کر لیں یا وہ سرکشی کرنے والی قوم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. جی جی ام یقولون تقولہ. جی یا وہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ اس لیا قرآن ہے. کو خود کر لیا. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے. تو ترجمہ بنے گا یا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. بل لا یؤمنون، بلکہ وہ وہ ایمان نہیں نہیں رکھتے. لاتے. بلکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کر لیں تو زیادہ بہتر لگ رہا ہے ایسے کچھ باغ سے. جی مطلب کہ انہیں پتہ ہے کہ عربی زبان کے وہ خود ماہر ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، 40 سال کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی. تو عقلیں بھی ان کو حکم نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ان کا علمی ہونا اور فصاحت و بلاغت کا ماہر ہونا یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے بھی، ہو سکتا ہے لائیں گے. میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہے. کیا خیال ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک. جی جی ٹھیک ہے. آگے جی. پروفیسر میں تو وہ کر لیں 2 آیات کا ترجمہ. ام تأمرہم احلامہم، کیا ان کی عقلیں انہیں بہذا، کیا ان کی عقلیں انہیں اسی بات کا حکم دیتی ہیں. ام ہم قوم طاغون، یا وہ سرکشی کرنے والی قوم کے لوگ ہیں. ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں تقولہ، کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے. چلو بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب. آگے جی. اب اگر تو ان کی عقل والی بات ہے، عقل والی فکر والی بات ہے، اور اپنے اندر سے بات کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے پاس سے بنا لیا ہے تو ہم اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی سورہ بقرہ کے اندر چیلنج دیا تھا، بعد میں اور مقامات پر بھی چیلنج دیا، اب یہاں بھی آ رہا ہے. اب یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ یا تو کے ساتھ با آ رہا ہے. فل یا تو بی، پس چاہیے کہ وہ لے آئیں حدیثن کوئی بات، مثلی ہی اس قرآن جیسی، ان کانوا صادقین
اگر وہ سچے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی آگے اللہ تعالیٰ اور ایک کہہ رہا ہے، اور بات کیا ہے بتانا، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ میری معرفت ہونی چاہیے ساری چیزوں میں، کہ یہ قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، آپ کے اندر رہے، انہوں نے آج تک کوئی ایسا کلام آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، تو لہذا کیا کرو، اس کو مانو، اور یہ مانو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کو مانو. اب اللہ تعالیٰ ایک اور سوال کر رہا ہے، ام خلقوا من غیر شیئن. اب شیئن جو ترجمہ ہے نا، یہ آپ کو تھوڑا پریشان کرے گا. جی جی کیا ہے ترجمہ اس کا؟ ہے یہ سارا اسی طریقے سے پتا ہوگا تو کبھی کس کس جگہ پہ دماغ کے اندر پریشانی ہوتی ہے تو وہ پھر ختم ہو جاتی ہے بعد میں، کہ اس میں وہاں پریشانی والی جگہ تھی، لیکن ہم اطمینان کے ساتھ ترجمہ کریں گے. کیا ہے؟ ام یا خلقو وہ پیدا کیے گئے ہیں، خلقو وہ پیدا کیے گئے، من غیر شیئن بغیر کسی چیز کے. اب اس کے دو معنی ہیں، بغیر کسی چیز بریکٹ میں خالق اللہ، جی بغیر کسی خالق کے وہ پیدا کیے گئے، خود بخود ہی آ گئے ہیں. دوسرا معنی اگر خالق کی جگہ پہ دوسرا معنی یہ آ سکتا ہے کہ مادہ جو جس سے وہ بنائے گئے ہیں، مادہ وہ بھی شے ہو سکتی ہے، جی اور وہ مادہ وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا. اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ نے. تو دونوں طرف شیئن کا ترجمہ لگ جاتا ہے. زیادہ جو مفسرین ہیں، جو ترجمہ کرنے والے ہیں، انہوں نے شیئن کو کے ساتھ اللہ خالق کو لگایا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی ام خلقوا من غیر شیء، یا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز. اب چیز کی وجہ سے آگے جو خالق لگانا ہے وہ تھوڑا مشکل لگے گا. کیوں جی؟ بالکل ایسا ہے. جی مشکل لگے گا، لیکن یہ ترجمہ کیا تو بغیر کسی چیز کے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایک ذات کے علاوہ، کوئی بھی چیز بنانے والے کے علاوہ نہیں بنی. کیوں جی؟ جی جی مخلوق کی یہ چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو خود بخود بن جائے، ممکن ہی نہیں. اس کی طرف اشارہ ہے. تو ہم اس چیز کی طرف آ جاتے ہیں، یا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے. غیر کا مطلب ہے بغیر، شیئن چیز، من سے، چونکہ یہ بن جائے گا اس میں نکرہ تو من کا ترجمہ کسی کے آ جائے گا، بغیر کسی چیز کے. اب جی ایک تو یہ ہے کہ یہی ترجمہ رہیں تو اس کے اندر دونوں چیزیں آ جائیں گی، خالق بھی آ جائے گا، مادہ بھی آ جائے گا ذہن میں. جی آگے کیا ہے؟ ام ہم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں. کیوں جی؟ جی جی یہاں بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، جواب اس کا عقل کیا دیتی ہے؟ عقل جواب یہ دے رہی ہے کہ نہیں، نہ کوئی آدمی اللہ کے علاوہ پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ اپنے آپ کو خود پیدا کر سکتا ہے، اور نہ وہ خود کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے گویا جی. جی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے خود، وہ تو بڑے کام بھی کر سکتا ہے، تو لہذا ایک بڑا کام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ام خلق السماوات والارض. خلقو کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ انہوں نے. انہوں. جی. یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. بتائیے، جواب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. بتائیے جواب کیا ہے؟ نہیں پیدا کیا، اللہ ہی نے نہیں پیدا کیا. بالکل. آج تک جب سے یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اس انسان کی عزت احترام یا اس کے لیے آرام کے لیے ضرورت بھی نہیں تھی،
اللہ نے انسان بنانے سے پہلے آسمان اور زمین پیدا کر دیے گئے تھے کہ میں جس کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والا ہوں اس کے آرام کا اور اس کی باقی چیزوں کا پورا اعتراف کر کے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. کیوں جی؟ جی جی تو اس خالق کا ہمیں جناب کیا ہونا چاہیے؟ مرہون منت تو ہونا چاہیے نا. تو یہاں یہ ہے ہم خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسا اوپر تھا نا کہ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے یا لائیں گے. اسی طریقے سے یہاں ہے کہ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ جی جی بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، یہ کہہ لیں آپ. اوپر کیا یؤمنون ایمان لاتے، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے. نہیں اب جی مل کرتے. کے پڑھتے ہیں. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو چاہیے کہ وہ اس کے جیسی کوئی بات لے آئیں. قرآن جیسی کوئی بات تو لے آئیں. چاہیے کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی بات لے آئیں. یا تو کے ساتھ با آ رہا ہے. پروفیسر میری ایک گزارش ہے کہ قرآن چونکہ کلام ہے نا، تو اس کو جی جی، کلام ترجمہ کریں بات کی بجائے. آپ کے پاس کیا ہوا ہے جی یہاں یہی ترجمہ ہوا ہے. کلام کا؟ جی چلیں کلام کر لیں. ویسے تو یہ اگر ہے کہ اگر یہ سچے ہیں جو یعنی انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جو ایسا کلام بنا سکتے ہیں بنا لائیں. نہیں، وہ دیکھیں پروفیسر، وہاں مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ترجمانی کی گئی ہے نا. ترجمانی مفہوم تو وہی بنتا ہے. ہمارے یہاں جو بات مطلب تھی وہ یہ تھا کہ بھی ہم اس کے معنی جتنے بھی قریب ہیں تو ہمیں اگر پتہ چلتا ہے کہ تو وہ چاہیے کہ اس جیسی کوئی بات لے آئیں. کیونکہ جی یہ جو مختلف ڈکشنریز ہیں نا ان میں حدیث کے جی معنی جی، بات، کلام، حادثہ، واقعہ یہ سب دیے گئے. چلیں کلام کر لیتے ہیں جی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ کلام کے ساتھ پھر کلام اللہ، کلمات اللہ وہ پھر بن جائے گا. تو بہرحال ٹھیک ہے جی، ہم کر لیتے ہیں. تو اس جیسی اب پڑھیں جی. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چاہیے کہ وہ اس اس جیسا قرآن کلام جیسا لے کوئی آئیں. کلام لے آئیں. جی بس چاہیے کہ وہ اس جیسا کوئی کلام لے آئیں. ان کانوا صادقین، اگر وہ اگر وہ سچے ہیں. سچے ہیں. اگر وہ سچے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء، یا وہ یا بغیر وہ کسی چیز کے بغیر پیدا کسی کیے چیز گئے کے ہیں. پیدا کیے گئے ہیں. یا وہ کسی یا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں. ام هم الخالقون، یا وہ خود یا پیدا وہ کرنے خود والے پیدا ہیں. کرنے والے ہیں. یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم چونکہ شروع کے اندر آ گیا، خالقون بعد میں آیا ہے، تو ہم کا مطلب وہ خود، جب یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے اس کے اندر پھر اہمیت ہو جاتی ہے. یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں. ہم خلق السماوات والارض، یا یا انہوں انہوں نے نے آسمانوں اور آسمانوں اور زمین کو زمین کو پیدا پیدا کیا ہے. کیا ہے. یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. تو جواب اس کا نفی میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف بتا ہی نہیں رہا اس کو، کبھی جواب بھی وہ دیں. جواب ان کا دل دے گا کہ نہیں، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. جی یہ بھی پہلے ہم سورہ لقمان کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اگر ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. جی وہ خود کہیں گے. جی اس لیے کہ دنیا کے اندر تو کوئی ایسی مخلوق ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. تو بل لا یوقنون، بلکہ وہ بلکہ یقین وہ نہیں کرتے. یقین نہیں کرتے. بلکہ وہ یقین نہیں کرتے. آگے جی ایک اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خزانے تیرے وہ ہیں تو تیرے رب کے. کوئی ممکن ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز دے دی ہو؟ تو ہے کہ ام عندہم خزائن ربک،
یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانہ کی جمع خزائن ہے، خزانے ہیں۔ اب وہ خزانے کس چیز کے ہیں؟ ساری ہی چیزوں کے، غیب کے خزانے بھی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی، اور وہ لا محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں۔ جی ایسا ہی جی، تو یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، ام ہم مسیطرون لفظ آ رہا ہے، اس کو ذرا دیکھنا ہے۔ ترجمہ اس کا ہے محافظ، نگہبان، اور تیسرا ترجمہ ہے حکم چلانے والے۔ جو محافظ نگہبان ہوتا ہے، تو جب تک وہ محافظ اور نگہبان ہوتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، تو لہذا اس کے جو مجازی معنی ہے وہ حکم چلانے والے بھی بنا ہے۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ یا جی سواد لکھا ہوا ہے اور اوپر سین لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ایسا ہی ہے۔ اب سواد لکھنے کے اندر ہے تو بتاتے یہ ہیں کہ اگر یہ اسی کے اوپر سین ہوتا اور اوپر سواد ہوتا تو اوپر والا کلمہ جو ہے وہ پڑھیں گے تو وہ زیادہ قرا حضرات ان کے نزدیک، ذرا دیکھیے گا جی، جی 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 سوری سر۔ قاری حضرات ان کے نزدیک سین، اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سین اور سواد کے درمیان کی آواز نکالیں، اس لیے کہ سین کے اندر سیٹی بجتی ہے، سواد جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے، تفخیم والا لفظ ہے۔ تو اب آسانی سے مسیطرون پڑھ لیتے ہیں جی، مسیطرون، تو یا وہ، جی ٹھیک ہے جی، قضا پڑھ جی لیں جی ذرا ہم، ام ہم المسیطرون پڑھ لیں ذرا ام ہم ہم ام ہم المسیطرون، المسیطرون، جی، ٹھیک ہو گیا۔ یا وہ نگہبان ہیں، یا وہ محافظ ہیں، کون سا ترجمہ کرنا ہے جی؟ نگہبانی کرنے والے، جی میم بھی ہے نا والا، تو یہ پھر کریں کہ بھئی یا وہ نگہبانی کرنے والے ہیں، میم ہمارا وہ طریقہ رہے گا۔ تو جی اس کا ترجمہ جی کہاں سے کیا ہم نے؟ یہ فلیأتو سے۔ جی یہاں سے ابھی کرنا ہے ہم نے۔ جی جی ہم نے کر لیا ہے، اب یہ اب ریویژن کرنی ہے آپ نے جس کو بھی کہنا ہے۔ اچھا جی کریں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کا ترجمہ کریں۔ تو بس چاہیے کہ چاہیے وہ کہ اس وہ کے اس جیسے، قرآن اس جیسا کے کوئی جیسا کوئی کلام لے آئے۔ کلام لے آئیں۔ جی تو انہیں چاہیے کہ وہ اس جیسا کوئی کلام لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر اگر وہ وہ اگر وہ سچے سچے ہیں۔ ہیں۔ اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، جی یا کیا وہ وہ بغیر کسی کسی چیز کے خالق کے پیدا کیے بغیر گئے پیدا ہیں، کیے گئے یا ہیں؟ وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں، ام هم الخالقون، یا یا وہ وہ خود خود پیدا پیدا کرنے کرنے والے والے ہیں؟ ہیں، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، ام خلق السماوات والارض، یا یا انہوں نے انہوں نے آسمانوں اور زمین آسمانوں کو اور پیدا زمین کیا کو ہے۔ پیدا کیا ہے؟ یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بل لا یوقنون، بلکہ وہ وہ یقین یقین نہیں نہیں رکھتے۔ رکھتے۔ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن ربک، یا ان یا کے ان پاس کے تیرے پاس رب کے تیرا خزانے رب ہیں، کے خزانے ہیں، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، ام هم المسیطرون، یا وہ وہ نگہبانی کرنے والے نگہبانی ہیں۔ کرنے والے ہیں۔ یا وہ نگہبانی کرنے والے ہیں۔ چلو جی ریویژن ہو گئی، اب تھوڑا آگے چلیں، اس لیے کہ کل ہماری صورت ختم ہو جائے تو اچھا ہے، 49 تک 2 آیات اور پڑھ لیتے ہیں جی۔ اب پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ کہا ہے کہ بھئی وہ سلم، سلم کس کو کہتے ہیں؟ فرعون نے سیڑھی بھی کہا تھا سیڑھی کو، جی سلم سیڑھی کو کہتے ہیں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جنوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ
شیطان نے اپنے کارندوں کو بتایا ہے، اور وہ کارندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق وہ جاتے ہیں اور جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں انہیں کیا کرتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں، جی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اپنے کلام کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے اوپر انگارہ شاغب ثاقب جی وہ مارتا ہے، اور وہ اگر کوئی سن بھی لیتا ہے تو یہ صورتحال ہے کہ بھئی قرآن مجید یا باقی چیزیں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے اندر کوئی خلل واقعہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں نہیں ہوتا۔ ہو سکتا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ وہ یقین نہیں کرتے تو کہہ رہے ہیں کہ ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، کوئی سیڑھی سیڑھی ہے۔ جی، یستمعون فیہ، اب ایک دو ترجمہ یہ ہے جس میں وہ سنتے ہیں، جس میں فی، اور یہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ سنتے ہیں، جی یہ زیادہ بہتر ہے، یس جی جی یستمعون، جس کے ذریعے وہ کان لگا کر سنتے ہیں، سین اور تے بھی آ رہا ہے، جی جی سامعون نہیں ہے، تے درمیان میں آ گیا کہ وہ جس کے ذریعے وہ غور سے سنتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے، وہ جو بندہ گیا تھا یا کوئی مخلوق میں سے گیا تھا ان میں سے سننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ، مستمع کا مطلب ہے سننے والا، غور سے سننے والا، ہم اپنا، ان کا، تو چاہیے کہ وہ اپنے سننے والے کو، آگے با آ رہا ہے، مستمعُہم بھی آ رہا ہے، ساری یاتے کے ساتھ با کا آ رہا ہے، جی تو ترجمہ بنے گا کہ تو وہ اپنے غور سے سننے والے کو لے آئیں، جی بس نہیں بلکہ ان کا غور سے سننے والا لے آئے کیا، سلطان مبین، کوئی واضح دلیل کہ میں نے یہ سنا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، تو لہذا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ٹھیک۔ جی تو آپ کریں جی، ہم اوپر آپ نے پڑھ لیا تھا، ایک اور پڑھ لیتے ہیں، ام لہ البنات وَلَكُمُ الْبَنُونَ، پہلے پڑھا ہوا ہے، ام کا مطلب جی کیا ہوگا، یا یا، لہ البنات، اس اس اللہ کے لیے اللہ کے بیٹیاں ہیں، اس اس اللہ کے اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، یہ بیٹے اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، جی آگے ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ریویژن کریں گے۔ ام تسألہم اجرا، یا اجرن پڑھتے ہیں، یا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی اجرت کا سوال کرتا ہے، تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ نہ مانے، اور اجرت کا سوال کرتا ہے تو اجرت کیا بن جائے گی، غرامہ، غرامہ کہتے ہیں فائن کو، اگر آپ کسی کوئی چیز، ہاں جی جو فائن کرتے ہیں نا کہ بھئی تاوان، یا جی سڑک پر جا رہے ہیں تو جرمانہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو مغرم، غرامہ لفظ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ ہم تسألہم اجرا، یا تو ان سے کوئی اجر طلب کرتا ہے، فہم مم مغرم مثقلون، تھوڑا مثقلون کے اندر ہے ثقیل لفظ، جی ثقیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، بھاری، بولدار۔ بھاری، ٹھیک ہے، یا وہ اور بوجھل یا بھاری، تو مثقلون کا مطلب بنے گا یا وہ بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا وہ اس تاوان کے مثقلون بوجھ تلے دبا دیے گئے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا ترجمہ مشکل ہے، ثقیل سے بنا، مثقل ہوتا تو بوجھ ڈالنے والا، مثقل ہے تو مجہول بنے گا، تو اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے۔ اور وہ تاوان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اب مل کے پڑھتے ہیں جی، ام لہم سلم یستمعون فی،
جی کیا کیا ان کے ان کے پاس لیے کوئی سیڑھی ہے سیڑھی ہے جس کے جس ذریعے کے وہ ذریعے وہ سنتے ہیں؟ غور سے سنتے ہیں؟ غور جی، سے سنتے یا ان کے لیے کہیں، یا ہی کہیں سب کا، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے یستمعون فی، جس کے ذریعے وہ غور سے سنتے ہیں، فلیاتی مستمعہم، جی ہیں۔ چاہیے کہ چاہیے ان کہ کا ان سننے کا والا غور سے لے آئے، سننے والا لے آئے، ہاں لے آئے بس چاہیے کہ ان کا غور سے سننے والا لے آئے بسلطان مبین، کوئی کوئی واضح کوئی دلیل۔ واضح دلیل۔ کوئی واضح دلیل، بالکل ٹھیک ہے، یاتے کے ساتھ با کا صلہ ہے۔ ام لہ البنات، یا یا اس اس اللہ اللہ کے کے لیے لیے بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، یا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور اور تمہارے تمہارے لیے لیے بیٹے۔ بیٹے۔ اور تمہارے لیے بیٹے، کہ اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ اس کی باقاعدہ ابھی وقت کم ہے، بتائیں گے کہ وہ بیٹے اور بیٹیاں کیسے بنتے ہیں۔ وہ اللہ کے نام جو ہیں، انہی ناموں کے ساتھ تانیث لگا کے انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کے نام، بلکہ جو لات، منات اور عزا ہیں، اس کا کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ ام تسألہم اجرن، یا یا تو ان سے اے کسی نبی صلی اجرت کا اللہ علیہ سوال وسلم کرتا ہے؟ تو ان سے کسی یا اجرت اے کا نبی سوال صلی اللہ کرتا علیہ وسلم تو ان سے کسی اجرت کا سوال کرتا ہے، فہم من مغرم مثقلون، جی، تو ہے، یا وہ وہ اس تاوان کے تاوان بوجھ کے تاوان بوجھ میں تلے دبے ہوئے ہیں۔ بوجھ تلے دبائے دبے جا ہوئے۔ رہے ہیں، جی، جب اور وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبائے جا رہے ہیں، ترجمہ بنے گا مثقلون، ٹھیک ہے جی، جی جی دبے ہوئے کے بجائے دبائے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب کیسر بھائی آپ کے پاس وقت کم ہی ہے، دیکھیں۔ جی، ام تأمرہم احلامہم بہذا، یا ان کی عقلیں انہیں اس چیز کا حکم دیتی ہیں، ام ہم قوم طاغون، یا وہ سرکشی کرنے والی قوم کے لوگ ہیں، ام یقولون تقولہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ دیا ہے، یعنی اس قرآن کو گھڑ دیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو چاہیے کہ وہ اس قرآن کے جیسی کوئی بات یا اس قرآن کے جیسا کوئی کلام لے آئے، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، یا وہ پیدا کیے گئے ہیں کسی چیز کے بغیر ہی، ام ہم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے، ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، ام ہم المسیطرون، یا وہ نگہبانی کرنے والے ہیں، ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعے وہ سنتے، کان لگا کر سنتے ہیں، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو چاہیے کہ ان کا غور سے سننے والا کوئی واضح دلیل ہی لے آئے، ام لہ البنات ولکم البنون، بنون، یا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے، ام تسألہم اجرن، یا تو ان سے کسی اجرت کا سوال کرتا ہے، فہم من مغرم مثقلون، تو وہ اس توان کے بوجھ تلے دبائے گئے ہیں۔ دبائے گئے ہیں، جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ تو اس کو انشاءاللہ سب نے ریوائز کرنا ہے اچھے طریقے سے، کچھ الفاظ مشکل ہیں ان کو لکھ لیجئے گا، گزارش یہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی، اور ثواب ہمیں دے آمین سارے پڑھنے کا۔ آمین۔ یہ مان اللہ۔